السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر ألا وإن الآخرة أجل صادق يقضي فيها ملك عادل قادر ألا وإن الخير كله بحذافيره في الجنة ألا وإن الشر كله بحذافيره في النار ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ چار قسم کے ہوتے ہیں، منہم من یولد مؤمنا ویحیی مؤمنا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَى كَافِرًا وَيَمُوتُ كَافِرًا وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَى مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ كَافِرًا وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَى كَافِرًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا چار قسم کے لوگ ہیں، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ایمان والے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، ایمان کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہوتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو کافروں کے گھروں میں پیدا ہوئے، کافرانہ زندگی بسر کی اور کفر پر ہی مر گئے، اور کچھ وہ ہیں جو ایمان والے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ حالت ایمان میں زندگی بسر کرتے ہیں لیکن کافر ہو کے مرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کافروں کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، کافروں کے ساتھ زندگی کافرانہ زندگی بسر کرتے ہیں لیکن ایمان کی حالت میں مرتے ہیں۔ تو اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، اشارہ دیا کہ جو تھے تو مسلمان لیکن ان کو خاتمہ بالایمان نصیب نہیں ہوتا، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، مسلمانوں کے ساتھ رہے لیکن اللہ کو ایسا ناراض کیا، کوئی اتنا بڑا گناہ کر لیا کہ ان سے ایمان ہی سلب کر لیا گیا، وہ یموت کافرا، اور کافر ہو کر مر گیا۔ یہ سب سے بڑی ناکامی ہے، سب سے بڑی کامیابی ایمان کو بچا کر لے جانا ہے۔ یہ ایمان کو بچا کر پھونک پھونک کر قدم رکھنے کا زمانہ چل رہا ہے۔ ایمان کی حفاظت، اللہ تعالیٰ سے ہر دعا میں خاتمہ بالایمان مانگنا چاہیے۔ خاتمہ بالایمان بہت بڑی چیز ہے کہ ہم سب کو موت اس حال میں آئے کہ ہم اللہ پر، اللہ کے رسول پر،
اور جو عقائد اسلامیہ ہیں ان پر ایمان رکھتے ہوں، کوئی کسی قسم کا دل کے اندر کھوٹ، کسی قسم کی کوئی دل کے اندر ایسی کمی نہ ہو، سب سے قیمتی متاع ایمان ہے، اس کو بچا کر جانا۔ اور مختصر زندگی ہے، امتحان ہی امتحان ہے، نظریں وہ آزمائشوں میں ہیں، سماعتیں آزمائشوں میں ہیں، ہمارے تمام افعال، ہماری حرکات و سکنات وہ آزمائشوں میں ہیں، ہمیں آزمایا جا رہا ہے، ہماری نظروں کے ذریعے سے، ہماری زبان کے ذریعے سے، ہماری نیتوں کے ذریعے سے، ہر وقت ہم سب آزمائے جا رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تو موت و حیات کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ تمہیں آزماؤں، تمہارے ہر عمل میں تمہیں آزماؤں، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں کون بہترین عمل کر کے آتا ہے، کون ایمان کو بچا کر میرے پاس لے کے آتا ہے۔ اعمال صالحہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ انسان اعمال صالحہ پر برقرار رہے، ڈٹا رہے، اس سے اس کا ایمان بچا رہتا ہے، اور جہاں وہ اعمال صالحہ سے پیچھے ہٹتا ہے تو چونکہ اعمال صالحہ ہی شیطان سے دفاع کرتے ہیں، شیطان سے بندے کو بچاتے ہیں، جب وہ ہتھیار جو شیطان سے بچاتا ہے انسان اس کو استعمال نہیں کرتا تو پھر شیطان کا پورا تسلط ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اعمال صالحہ جتنے کر سکے کریں، دعاؤں میں لگے رہیں، صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام، یہ بڑا پرفتن دور ہے، اس میں جتنی دعائیں مانگی جائیں اتنی کم ہے۔ جتنا ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے، اتنا ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان پختہ ہوگا، اور ہم انشاءاللہ ایمان کی حالت میں دنیا سے جائیں گے۔ ہر عمل سے پہلے دعا مانگنا، اس سے اللہ سے بہت تعلق بڑھ جاتا ہے۔ نماز سے پہلے دعا مانگ لی، دکان پہ جاتے ہوئے دعا مانگ لی، کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس میں اللہ سے دعا مانگ لی، اللہ سے اخلاص مانگ لیا، اللہ سے ریاکاری پناہ مانگ لی، ہر کام میں اللہ پاک سے بار بار آسانی مانگ لی، کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لی۔ تو یہ دعائیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، یہ ہماری حفاظت کا ذریعہ ہے، ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، بہت تھوڑا سا وقت ہے ہمارے پاس، 5 قسم کے دور ہیں۔ یہ جو زندگی ہے یہ 5 ادوار کا نام ہے، ایک بہت مختصر، ایک اس سے تھوڑا سا بڑا، ایک اگلا دور اس سے بڑا، اگلا اس سے بڑا، آگے تو بہت ہی بڑا۔ زندگی شروع ماں کے پیٹ سے ہوتی ہے، ماں کے پیٹ میں زندگی کے 5 مہینے، 9 ماہ کے بعد بچے کی ولادت ہوتی ہے، 4 ماہ بعد اس کی روح پھونکی جاتی ہے، تو زندگی کی شروعات 4تھے ماہ کے ختم پر ہوتی ہے۔ 5 مہینے ماں کے پیٹ میں ایک وہ زندگی کا دور ہے، پھر انسان دنیا کے پیٹ میں آ جاتا ہے، یہ ایک زندگی کا، جتنی اللہ جس کو زندگی دے وہ اس کا زمانہ ہے، 40 سال، 50 سال، 60 سال۔ پھر اس کے بعد قبر کے بعد زندگی، اس کے بعد قبر ہے۔ اب قبر کا زمانہ وہ دنیاوی زندگی سے بہت طویل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے لوگ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، اور جب تک قیامت نہیں آتی وہ قبروں میں پڑے رہیں گے۔ اب دنیا کے 40-50 سال وہ قبر کی زندگی کے سامنے کتنا مختصر ہے، اور پھر جو حشر، میدان حشر کا زمانہ ہے وہ اللہ کہتا ہے 50,000 سال کا ہوگا۔ وہ 50,000 سال کا زمانہ وہ قبر کی زندگی سے بہت بڑا ہوگا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت،
یا پھر خدا نہ خواستہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم، وہ تو کبھی نہ ختم ہونے والا زمانہ، اربوں دفعہ ہزاروں سال گزر جائیں گے، 50,000 سال اربوں دفعہ گزر جائیں گے، پھر بھی وہ زمانہ ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ ہمارا جو دنیا کا زمانہ ہے یہ بہت مختصر ہے۔ اب جو ہمارا ماں کے پیٹ کا زمانہ تھا، جب انسان اس حالت میں تھا تو سمجھ رہا تھا کہ میں یہاں بڑا خوش ہوں، اور وہ اسی کو اپنا جہان سمجھ رہا تھا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونٹی کے انڈے کے اندر جو بچہ ہوتا ہے وہ اس انڈے کو ہی اپنا جہان سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ اسی کو اپنا زمین آسمان سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو انسان جب ماں کے پیٹ میں تھا وہ اسی کو اپنا جہان سمجھ رہا تھا، اسی لیے تو دنیا میں آتے وقت رو رہا تھا کہ مجھ سے میرا جہان چھین لیا، مجھ سے میری کائنات چھین لی، مجھ سے میری دنیا چھین لی۔ تو وہ اتنا مختصر زمانہ، اس کو ہم زندگی میں شمار ہی نہیں کرتے۔ ہم زندگی مانتے ہیں دنیا میں آنے کے بعد، حالانکہ زندگی اس سے 5 مہینے پہلے شروع ہی ہوتی ہے، لیکن وہ اتنا مختصر، اتنی ناقص زندگی، ہم اس کو زندگی نہیں مانتے۔ اب یہ دنیا کا جو زمانہ ہے 50 سال 60 سال، اس کے مقابلے میں ماں کے پیٹ کا جو زمانہ وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اور دنیا کی جو زندگی ہے 50 سال 60 سال جتنی اللہ جس کو دے، قبر کی زندگی کے مقابلے میں یہ دنیاوی زندگی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہاں تو ہزاروں سال سونا ہے، ہزاروں سال گزارنے ہیں، قیامت تک پڑے رہنا ہے۔ کب قیامت قائم ہوتی ہے، کب آخری جو ہے وہ سور پھونکا جاتا ہے، اس وقت تک وہاں آرام کرنا ہے۔ تو دنیا کا زمانہ وہ قبر کے زمانے کے اعتبار سے انتہائی مختصر۔ پھر قبر میں جتنے بھی سال گزارے جائیں، لیکن جب قبر سے نکل کے ایک اگلے زمانے میں داخل ہوں گے، ایک اگلے جہان میں، میدان حشر کے جہان میں، وہ 50,000 سال کا ہے۔ 50,000 سال کے مقابلے میں قبر کی زندگی انتہائی مختصر، اور قبر کی زندگی کے مقابلے میں دنیاوی زندگی انتہائی مختصر، دنیاوی زندگی کے مقابلے میں ماں کے پیٹ کی زندگی انتہائی مختصر۔ اور پھر ان 4 ادوار کے بعد جو ہمیشہ ہمیشہ کا جہان شروع ہوگا، جنت کی شکل میں یا خدا نہ خواستہ دوزخ کی شکل میں، وہ ہمیشہ ہمیشہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کو زمین سے لے کے آسمان کی چھت تک رائی کے دانے سے بھر دیا جائے، 1000 سال بعد ایک پرندہ آئے اور ایک دانہ اٹھا کے لے جائے، پھر 1000 سال بعد آئے ایک دانہ اٹھا کے لے جائے، اربوں سال گزرنے کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ پرندہ آخری دانہ اٹھا کے لے جائے گا، لیکن آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ اتنی طویل زندگی کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ تو نبی جو آ کے محنت کرتا ہے وہ اس آخری اور سب سے لمبی زندگی کو بنانے کی محنت کرتا ہے کہ اس کے لیے تیار ہو جاؤ، اس کو اپنے ساتھ سامنے رکھ کے چلو، اس زندگی کو دیکھتے ہوئے اپنے پروگرام بناؤ، اپنے اعمال کرو، اس کو سامنے رکھتے ہوئے چلو۔ ہم سب کو اس زندگی کا سامنا ہے، ہم سب اس ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی طرف ہر قدم قریب ہو رہے ہیں، ہماری ہر سانس ہمیں اس کے قریب لے کے جا رہی ہے۔ کوئی موت کا پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے۔ تزود من التقوی فإنک لا تدری، تقوی کا توشہ اپنے ساتھ لے لو، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اذا جن لیل هل تعیش الی الفجر، کہ کیا جب رات کا اندھیرا چھائے گا تمہیں فجر بھی دیکھنا نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ کم من فتى امسى واصبح ضاحكا، کتنے نوجوان تمہیں ہنستے مسکراتے پروگرام بناتے آتے جاتے نظر آ رہے ہیں۔ وقد نسجت اکفانہ وہو لا یدری، حالانکہ ان کے کفن تیار ہو کر بازار میں آ چکے ہیں اور ان کو پتہ نہیں، وہ اپنے پروگرام بنانے کے اندر لگے ہوئے ہیں۔
کم من عروس زینوہا لزوجہا وقد قبضت ارواحها لیلۃ القدر، کتنی دلہنوں کو ان کے خاوندوں کے لیے سجایا سوارا جاتا ہے اور ملنا نصیب نہیں ہوتا، اور شب زواف میں ہی ان کی روحوں کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ کم من صغیر یرتجی طول عمرہم، کتنے چھوٹے لوگ، کتنے چھوٹے بچے جن کی لمبی عمروں کی امید لگائی جاتی ہے، میرا بیٹا بڑا ہو کے یہ بنے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا۔ وقد ادخلت اجسادہم ظلمۃ القبر، بچپن میں ہی موت آ کے ان پر حملہ آور ہوتی ہے اور ان کو قبر کے گڑھے تک پہنچا دیتی ہے۔ کم من صحیح مات من غیر علت، کتنے تندرست بغیر بیماری کے اچانک مرتے ہیں۔ وکم من سقیم عاش حینا من الدہر، اور کتنے ایسے بیمار ہیں جو لمبی طویل عمریں گزار کے مرتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، کب موت آ جائے کچھ پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ زندگی کی رسی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کب کھینچ لے کچھ پتہ نہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے آنے کا پتہ نہیں لگتا، وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بندہ بیمار ہو کے ہی مرے، بوڑھا ہو کے ہی مرے، پتہ ہی نہیں لگتا، اچانک موت آن وارد ہوتی ہے۔ اور جب موت آتی ہے پھر کسی قسم کا تعویذ دھاگا کام نہیں کرتا، کوئی دم درود کام نہیں آتا۔ اذ المنیۃ انشبت اظفارها، جب موت اپنے پنجے گاڑتی ہے، الفیت الف تمیمۃ لا تنفع، ہزار دم کروا لو، ہزار طرح سے چوٹ کے کر لو، وہ نفع بخش ثابت نہیں ہوتے، ان سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ جب موت آتی ہے پھر بندے کا جانا طے ہو جاتا ہے۔ اور ہم کتنی عمر لے کے آئے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ کوئی ضروری ہے کہ 60 سال کا ہو کے مرنا ہے، کوئی ضروری ہے کہ بوڑھے ہو کے مرنا ہے، کوئی ضروری ہے کہ کوئی خطرناک قسم کی بیماری آئے گی تو مرنا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، آخرت کے لیے تیار رہنا، اللہ سے ملاقات کے لیے تیار رہنا، یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، یہ ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنواریں، اپنے اعمال کو سنواریں۔ میں یہ دیکھوں کہ میں اپنے بچوں کا والد ہوں، میں بہترین والد بنوں، اپنی بیوی کا میاں ہوں، میں بہترین میاں بن کے دکھاؤں، اپنے شاگردوں کا میں استاد ہوں، اپنے استادوں کا میں شاگرد ہوں، اپنے پڑوسی کا میں پڑوسی ہوں، اپنے خاندان والوں کا میں رشتہ دار ہوں۔ ہر نسبت سے میں نے ایک بہترین انسان بننا ہے، میں نے اپنے اخلاق پہ محنت کرنی ہے، اعمال پہ محنت کرنی ہے، اپنے اخلاص پہ محنت کرنی ہے، اللہ کریم سے اپنے تعلق کو بڑھانے پہ محنت کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محبت سے میں نے اپنے سینے کو سجانا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھ پڑھ کے ان کی محبت کو اپنے دل میں بسا کر ان کی سنتوں میں نے اپنے آپ کو رنگنے کی کوشش کرنی ہے۔ انہی کے ساتھ واسطہ ہوگا، انہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہی مرنے کے بعد واسطہ پڑتا ہے۔ یہ دنیاوی واسطے سارے یہاں دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اور انسان صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو اس کا تعلق ہوگا، اس کی بنیاد پر اس کی قبر زیادہ اچھی ہوگی۔ یہ جو ہمارا سینہ ہے یہ ہماری قبر کی ایک نشانی ہے۔ ہمارے سینے میں اگر اس وقت اللہ کی محبت سے وہ سرشاری ہے، ہماری قبر بھی سرشار ہوگی۔ ہمارے سینے میں اگر اس وقت دنیا کی محبت بسی ہوئی ہے، دنیا کی وجہ سے سینہ تنگ پڑ رہا ہے، تو قبر بھی تنگ ہوگی۔ ہم نے اپنے سینے پر محنت کرنی ہے، اس سینے کو ہم نے سینہ بنانا ہے، رحمتوں کا خزینہ بنانا ہے۔ ہم نے اس کو سینہ کینہ اور دوسری چیزوں سے اس کو نہیں بھرنا، ہم نے اس پہ محنت کرنی ہے کہ ہم آخرت کے راہی ہیں، آخرت کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کی طرف جا رہے ہیں، ایک ایک قدم ہم اللہ پاک کی طرف بڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ بہت مختصر سی زندگی ہم لے کے آئے ہیں، کوئی طویل زندگی نہیں ہے، انتہائی مختصر زندگی ہے، اور ایمان کو بچا کے لے کے جانا ہے۔ ایک بادشاہ اپنے حواریوں کے ساتھ کہیں سے گزر رہا تھا، ایک درویش ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا کتا ان کے پاس تھا، بادشاہ کے ساتھ ان کا کتا بھی، بادشاہ کا کتا جا رہا تھا۔ تو بادشاہ نے درویش سے کہا کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ زیادہ اچھے ہیں یا میرا کتا زیادہ اچھا؟ یہ کیسا سوال ہے؟ ایک اللہ والے سے ایسا سوال
کہ آپ زیادہ اچھے ہیں یا میرا کتا زیادہ اچھا ہے؟ اس درویش نے ایسا جواب دیا کہ بادشاہ کو ہلا کے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، آگے ایک گھاٹی آ رہی ہے، اگر میں ایمان کو بچا کر اس گھاٹی کو پار کر گیا تو آپ کے کتے سے میں زیادہ اچھا ہوں، اگر اس گھاٹی میں میں ایمان کو سلامت لے کے نہ جا سکا پھر آپ کا کتا میرے سے 1000 درجے اچھا ہے۔ وہ بادشاہ سوچنے میں مجبور ہو گیا کہ یہ اس نے کیسی بات کی ہے، اور یہ بات میں نے کہیں پڑھا ہے کہ بعد میں اس کی ہدایت کا ذریعہ بن گئی کہ اس نے درویش نے ایسی بات کی تھی۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، حقیقت یہی ہے کہ ایمان کو بچا کے لے کے جانا، اللہ کو راضی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا، ہمیں یہ یقین آ جائے کہ ساری کی ساری کامیابیاں، ساری کی ساری عزتیں، ساری کی ساری سعادتیں اور خوشیاں اور سکون اور اطمینان وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہیں اور آپ کے نقش قدم پر ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم نے اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آنا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ مختصر زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ ابو ذر، تیاری رکھنا، گھاٹی بہت دشوار آ رہی ہے، اور بوجھ کم رکھنا، بوجھ کو خود اٹھا کے اپنی کمر پر اٹھا کے تمہیں چڑھنا پڑے گا، اور اپنی نیت کو خالص رکھنا، اپنی نیت کو خالص رکھنا۔ واقعی آخرت کی گھاٹی بہت دشوار ہے، اور گناہوں کا بوجھ وہ اپنے ہی کندھوں پر ہوگا، کسی اور کے کندھے پر نہیں ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اللہ نے قرآن میں 2-3 دفعہ یہ الفاظ دہرائے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی قیامت میں کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر بندہ اپنا بوجھ اٹھائے گا۔ دنیا میں ہم کسی پر اپنا بوجھ لاد دیتے ہیں، کسی پر الزام لگا کے اس کو مطعون قرار دے دیتے ہیں اور خود بری ہو جاتے ہیں، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ آخرت میں کوئی اپنا بوجھ کسی پر لاد نہیں سکتا، کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، وہاں تو انسان کی زبان پہ مہر لگ جائے گی اور اس کے ہاتھ، اس کے پیر گواہی دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہوں پہ مہر لگا دیں گے، وہ زبانیں جو جھوٹ بولتی ہیں مہر لگ گئی۔ وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، ان کے پاؤں، ان کی ٹانگیں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ انسان حیران ہو کر اپنے اعضاء سے کہے گا لما شہدتم علینا، کہ تم نے میرے خلاف گواہی کیوں دی؟ میرے ہاتھوں تمہاری لذت کے لیے کیا کچھ کرتا رہا، میرے پاؤں تمہاری لذت کے لیے کیا کچھ کرتا رہا، آج تم میرے خلاف گواہ بن گئے۔ وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہم کیا کر سکتے تھے؟ اللہ نے ہمیں گوئی عطا فرمائی اور اللہ نے ہم سے گواہی لے لی، جو ہر ایک کو گوئی عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ بلوا دیتا ہے۔ وہ ہمیں ہمارے ہاتھوں کو، ہمارے پاؤں کو، ہمارے جسم کے اعضاء کو زبان عطا فرما دے گا، اور ہمارے جسم کے اعضاء قیامت والے دن گواہی دیں گے۔ سورہ یاسین میں اور سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ تمہارے اپنے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تو وہاں کسی قسم کا دھوکہ نہیں چلے گا۔ لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مرنے سے پہلے اللہ کے ساتھ بھی معاملات صاف ہوں اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی معاملات صاف ہوں۔ اللہ کے ساتھ معاملات صاف، اگر نماز قضا ہیں ان کی فکر کر لی جائے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو پہلے نماز کی اتنی فکر نہیں ہوتی، جب اللہ تعالیٰ کوئی ان کو سمجھداری عطا فرماتا ہے، 20 سال 25 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں جا کے نماز کا اہتمام شروع کرتے ہیں۔ اب جب نماز کا اہتمام شروع کیا تو نماز جو پیچھے رہ گئی ہیں، معافی جو انسان مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، نماز چھوڑنے کا گناہ تو معاف ہو جاتا ہے، لیکن نمازیں ذمے میں رہتی ہیں، ان کو پڑھے بغیر گزارا نہیں۔
ایک انسان یہ کہے کہ میں نے توبہ کر لی ہے، اب پچھلی نمازیں معاف، آئندہ میں کوئی نہیں چھوڑوں گا۔ بھئی پچھلی نمازوں کو جو ترک کیا ہے، توبہ کرنے سے ترک کرنے کا گناہ معاف، البتہ نمازوں کی ادائیگی ذمے ہے، ان کو ادا کرنا ہے۔ ہاں، ہم فقہا تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نمازوں کی ادائیگی کیے بغیر، اس کے ذمے کچھ نمازیں تھیں، وہ مر گیا، تو اس کے بعد اس کا فدیہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اس کا فدیہ، کیونکہ وہ معاف نہیں ہے۔ توبہ کرنے سے نماز ساقط نہیں ہوتی، وہ ذمے واجب رہتی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، 15 سال کی نمازیں ان کے ذمے تھیں، 15 سال کی نمازیں، 15 سال غفلت میں گزر گئے۔ نماز فرض ہونے کے بعد میں اللہ نے ان کو اس طرف موڑا، ان کو ایسی فکر لگی کہ انہوں نے 5 سال میں 15 سال کی نمازیں قضا کیں۔ 5 سال میں روزانہ وہ شخص 20 نمازیں پڑھتا تھا۔ میرا ان کے ساتھ جماعت میں وقت لگا، وہ جب اس کو وقت ملتا تھا وہ فوراً کھڑا ہو جاتا تھا۔ میں نے ایک دن پوچھا، شیخ صاحب آپ ہر وقت نماز ہی پڑھتے رہتے ہیں؟ تو ان کے بیٹے بھی میرے ساتھ تھے، ان کے بیٹے نے مجھے بتایا کہ ابو کی 15 سال کی نمازیں رہتی ہیں، ابو وہ 15 سال کی نمازیں ماشاءاللہ 5 سال میں انہوں نے قضا کر لی ہیں۔ 5 نمازیں تو وہ جو روزانہ واجب ہو رہی ہیں، فرض ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ہر نماز کے ساتھ 3 نمازیں وہ شخص قضا کرتا تھا۔ جس کو فکر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس پہ راہیں کھولتا ہے، اور وہ پھر اس فکر کی بنیاد پر کرتا ہے۔ تو لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ذمے جو نمازیں ہیں ہم ان کو ادا کریں، ان کی قضا کریں، اپنا وقت نماز کی قضا کے اندر گزاریں۔ اگر ہم نمازیں قضا کر رہے ہیں، یعنی کہ اپنی نماز جو قضا ہو گئی اس قضا کو ہم ادا کر رہے ہیں، اور ادا کرتے کرتے نمازیں پوری نہیں ہوئیں لیکن موت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ کو تو یہ پتہ ہے نا کہ اس بندے کو فکر تھی، یہ اپنی نمازوں کو قضا کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ ہم سے انشاءاللہ اس کا جو رہ گئی ہے اس کا مطالبہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ یہ لگا ہوا تھا، یہ اپنے کام میں لگا ہوا تھا، یہ بے فکر نہیں تھا۔ لہٰذا ہم میں سے ہر شخص وہ اپنا حساب خود کرے، کوئی اور آپ کا حساب نہیں کر سکتا۔ آپ اپنا ایک اندازہ مقرر فرمائیں کہ اتنی نمازیں میرے ذمے رہتی ہیں، وہ آپ ہی نے اپنی زندگی کو دیکھتے ہوئے ایک اندازہ مقرر کر لینا ہے دیانتداری کے ساتھ کہ تقریباً اتنی نمازیں ہیں جو میں نے قضا کرنی ہیں۔ تو بس وہ ایک سامنے رکھتے ہوئے، ایک تعداد سامنے رکھتے ہوئے آپ اس کو شروع فرما دیں، اللہ مدد کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے جو دوسروں کے ساتھ لین دین کے معاملات ہیں ان کو بھی ہم کلیئر کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں، یہ جو کسی کا کوئی 1 روپیہ دبا لیتا ہے نا، 1 روپیہ ناجائز کسی کا دبا لیتا ہے، 1 روپے کی خاطر اس کو قیامت میں 750 نمازیں دینا پڑیں گی۔ آپ اندازہ فرمائیں، 750 نمازیں 1 روپے کی خاطر دینا پڑیں گی، یہ کتنا گھاٹے کا سودا ہے۔ مکان بکتا ہے بک جائے، اور تھوڑا سا مال آپ کے پاس بچتا ہے بچ جائے، لیکن آپ نے لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، آپ ان کو ادا کیے بغیر نہ جائیں۔ بہت سخت مطالبہ ہوگا، بہت سخت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی کی 1 بالشت بھی زمین دبائی، کسی کی زمین پر 1 بالشت بھی قبضہ کیا، وہ 1 بالشت زمین 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ ہاں، تو یہ ہر طرح کے جو حقوق ہمارے اوپر واجب ہیں ہم نے یہ ادا کرنے ہیں، چاہے وہ مالی ہیں، چاہے وہ بدنی ہیں، جس قسم کے بھی ہیں، ہم نے ان کو ادا کرنا ہے، اپنے معاملات کو ہم نے صاف کرنا ہے، پھر ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اللہ ہم سب کو خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں اللہ پاک سے آسانی مانگ رہے ہیں، اپنے آخری وقت کی اللہ تعالیٰ سے آسانی مانگ رہے ہیں،
اور حدیث کی دعا ہے اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، یا اللہ میری عمر کا جو آخری حصہ ہو وہ میری عمر کا سب سے بہترین حصہ بنا دینا۔ اب مجھے کیا پتا میری عمر کا یہی آخری حصہ چل رہا ہو، آپ کو کیا پتا آپ کی عمر کا آخری حصہ یہ چل رہا ہو، لیکن اللہ کو تو پتا ہے نا۔ ہم اللہ سے یہ دعا مانگیں، یا اللہ جو ہماری عمر کا آخری حصہ ہے اس کو ہماری زندگی کا سب سے بہترین حصہ بنانا۔ اور حدیث میں آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرَ عَمَلِ خَوَاتِمَهُ، اور جو میرے اعمال کا آخری عمل ہوگا، زندگی کا جو آخری عمل ہوگا وہ میری زندگی کے اعمال میں سب سے بہترین عمل بنا دینا، یعنی وہ تیرے ہاں میرے تمام اعمال میں سب سے مقبول ترین محبوب ترین عمل ہو۔ وخیر ایامی یوم القاک فیہ، اور میری زندگی کا جو آخری دن ہو وہ میری زندگی کا سب سے بہترین دن بنا دینا، جس دن میری تجھ سے ملاقات ہو۔ تو خاتمہ بالایمان کی دعائیں کرنی چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح فجر کی نماز کے بعد 7 دفعہ اللہم اجرنی من النار پڑھتا ہے، اور شام کو 7 دفعہ مغرب کی نماز کے بعد اللہم اجرنی من النار پڑھتا ہے، اگر اس کی موت واقع ہوتی ہے تو اللہ اس کو جہنم سے بچا لے گا۔ کتنا مختصر عمل ہے، 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ تو ہم اعمال کی طرف متوجہ ہوں، ایسے پیارے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے اور اس کی فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اطاعت و فرما برداری والی پیاری زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب